السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی پہچان، معلومات انبیاء کرام علیہم السلام۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی جمعۃ المبارک ہے اور وفات کا بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام قابیل تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا، وہ ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی ناف کے برابر لمبی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پتلے کی صورت میں 40 سال تک رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو لفظ کلام کیا وہ الحمدللہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 24 جگہ 10 صورتوں میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو حق مہر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد کی تعداد 40,000 تھی، جس میں پوتے پوتیاں سب شامل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سری لنکا میں واقع نوڈ نامی پہاڑ پر ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ادریس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کتاب کا درس دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ شب معراج میں چوتھے آسمان پر۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 82 سال عمر پائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 43 بار آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1050 سال عمر پائی اور اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ جودی پہاڑ کی اونچائی 40 گز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 آدمی سوار تھے۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 60 سال تک زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے۔ طوفان نوح 40 دن تک موجود رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، کنعان، سام، حام، یافس۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب سے آخر میں جانور گدھا داخل ہوا تھا۔ طوفان نوح کے بعد دنیا کی آبادی کس نسل سے پھیلی؟ حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے، حام، سام، یافس۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر 7 جگہ آیا ہے۔ قوم عاد کے لوگ اتنے مضبوط اور طاقتور تھے کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو زانوں تک اس میں گھس جاتے۔ قوم عاد پر سخت آندھی کا عذاب آیا تھا۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 رات جاری رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام سمود تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 9 جگہ آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قدار بن سالف نے قتل کیا، منگل کے روز۔ قوم سمود پر کتنے دن اور کس طرح عذاب آیا؟ 4 دن۔ پہلے ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ اور چوتھے دن ایک چیخ آئی جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا کون سا شخص عذاب سے محفوظ رہا؟ ابو رغال، وہ حرم مکہ میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 29 بار آیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا۔ انبیاء میں سب سے پہلے داڑھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفید ہوئی۔ انبیاء کرام میں سب سے پہلے ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 99 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 عورتوں سے شادی کی، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت کتورہ۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ایک روایت کے مطابق 16 سال تھی۔ آگ کو کتنے دنوں تک دہکایا گیا؟ 7 دن تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق 40 دن تک آگ میں رکھا گیا۔
اس مکان کی اونچائی اور چوڑائی کتنی تھی جس میں آگ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا؟ اونچائی 30 گز اور چوڑائی 20 ہاتھ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 12 بار آیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجر یا ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب 3 دن تک دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام میں باپ شریک بھائی کا رشتہ تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 17 بار آیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی 40 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی کا نام رفقہ یا رفتہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 180 سال کی عمر پائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 27 بار آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کا نام واحلہ تھا جو آپ پر ایمان نہیں لائی تھی۔ قوم لوط پر آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب آیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 16 بار آیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 سال عمر پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر اہل مصر 70 دن تک روتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے جس کنویں میں ڈالا وہ کنعان سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 27 بار آیا ہے۔ کنویں کی گہرائی 70 گز تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 دن تک رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے شخص کا نام ملک بن دعبر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں وزیر بنایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 90 سال حکومت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں 10 سال تک رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال عمر پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو کنعان میں دفن کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 136 بار آیا ہے۔ عزیز مصر کے انتقال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کی شادی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 لڑکے افراہیم اور منشا، ایک لڑکی رحمت بن یوسف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوخاند اور والد کا نام عمران تھا اور بہن کا نام بعض کے نزدیک کلثوم اور بعض کے نزدیک مریم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 13 گز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام فرعون کی بیوی آسیہ نے رکھا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 11 بار آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 4 بار آیا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 2 بار آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 17 بار آیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 3 بار آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 2 بار آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 4 بار آیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 7 بار آیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 6 بار آیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 1 بار آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 25 بار آیا ہے۔